ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن شروع میں ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ زندگی نشے والی زندگی تھی، جیسے آج کل نوجوان نشے کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ نوجوان جو دن بھر محنت کرتا، شام کو پرسکون نیند سوتا، صبح کا پھر فریش ہو جاتا، یہ نیند کو ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس سو لیا، جب جی چاہا تب سو لیا، رات میں سو لیا، دن میں سو لیا۔ نہیں، سونے کا ایک نظام مقرر کیجئے، اور وہ رات ہے جس کے سونے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، رات میں تمہیں سکون ملے گا۔ اگر رات بھر جاگو اور پورا دن سو، لیکن تمہارے چہرے پر کبھی بھی تازگی نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی تمہاری زندگی میں نکھار نہیں آ سکتا، تمہارے چہرے مردنی جیسے لگیں گے، تمہارے چہروں پر مردنی چھائی رہے گی۔ لیکن اگر رات میں سو، فجر کی نماز میں اٹھو، دیکھو تمہارا دن بھی بڑا ہوگا اور تمہارے چہرے پر تازگی بھی ہوگی۔ کبھی اس طریقے سے سو کر کے فجر میں اٹھ کر کے تو دیکھو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ نیند ایسی چیز ہے جو تمام تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ پھر آدمی زندگی میں صبح کو بالکل سے ریفریش ہو جاتا ہے۔ یہ بہت آسان زمان ہے، موبائل نہیں چلا، اس کو ریفریش کر دو، یہ لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا، اس کو ریفریش کر دو، اس طریقے سے وہ کام کرنے لگے گا، وہ پورے صحیح طریقے سے کام کرے گا، پورے طریقے سے ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس طریقے سے رات کی نیند لو، صبح بالکل سے ریفریش رہو گے۔ لیکن اگر نشہ کر کے سو گے، نشے کی عادت میں چلے گئے، یاد رکھیے نشہ الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ ایک پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا ہی نیک اور بڑا ہی پارسا تھا۔ ایک عورت تھی، اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے اس کو اس بہانے سے بلایا کہ دم کرانا ہے۔ ایک بادی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے بلا کر لاؤ، دم کرانا ہے۔ وہ گئے، وہ چلے گئے۔ جب اس کو لے کر کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو جتنے دروازے پڑتے ہیں تمام دروازوں کو بند کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اب جب گئی اور آخر میں پہنچی تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت خوبصورت عورت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا تمہیں ان تینوں میں سے ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، یہ شراب ہے، اس کو پی لو، یہ بچہ ہے، اس کو قتل کر دو، یا کہ میرے ساتھ برا کام کر لو۔ اس نے سوچا یہ بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، بدکاری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری جیسے عمل میں مرتکب ہوتا ہے، جیسے قبیح عمل کو مرتکب ارتکاب کرتا ہے، ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے، اور باہر جس طریقے سے چھتری سایہان کو سایہ دیتی ہے، ایسے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان اس کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا بڑا گناہ ہے، قتل کروں گا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس نے یہ سوچ کر کے چلو شراب پی لیتے ہیں، اس کو ہلکا لگا، اس نے شراب پیا اور خوب پیا، نشہ آیا، اس نشے میں آ کر کے اس نے بدکاری بھی کی اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ ارے تمام گناہوں کو کر بیٹھا تو الشراب ام الخبائث، شراب یہ ام الخبائث ہے، الخمر ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہاں سے تمام برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا کثیر مقدار میں ہونا نشہ آور ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہوتا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم گولی اور کوئی ٹکے لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی ٹیبلٹ لے کر کے آ رہے ہیں، اس سے نشہ کر رہے ہیں، یہ تو دوا ہے۔ جو بھی چیز ہو نشہ آور ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر عجیب لت چھا رہی ہے اور عجیب لت پیدا ہو گئی ہے، وہ نشے کرنے کی طرف بہت برا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ فرما دیا ایسے لوگ گندگی کھاتے ہیں، ایسے لوگ گندگی کھاتے ہیں۔
گندا ہے، اگر اس کا شراب کا ایک قطرہ بھی ہمارے کپڑے کو لگ جائے تو جب تک اس کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑ کر کے دھلا نہ جائے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے اس زبان سے اور اپنے اس منہ سے جس سے وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، جس سے وہ کبھی اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہو، جس سے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، پھر اسی زبان کے راستے سے وہ اپنے پیٹ تک اس کو اتارے، کہاں تک اس کے پیٹ کو خراب کرے گا اور کہاں تک اس کی روح کو خراب کرے گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نوجوانوں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ زندگی وہ نشے والی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ کوئی ایک عربی تحریر ہے، اس کو اٹھایا، اس پر تو قرآن لکھا ہوا ہے، فوراً اس کو اٹھایا، اس کو لائے، کھل کر کے اس کو گھر پر ایک خوشبو لگایا، لگانے کے بعد اس کو کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کیچڑ میں پڑا رہے، یہ اللہ کا کلام ہے، گندگی میں پڑا رہے۔ اس کو دھول کر کے عزت و احترام کے ساتھ چھوڑ کر کے اس کو اوپر رکھ دیا۔ جب وہ رات کو خواب میں سوتے ہیں، جب خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بشر تم نے میرے کلام کو اونچا کیا ہے، میرے کلام کو کیچڑ سے نکال کر کے یہ عزت کی بلندی پر لگا کر رکھ دیا ہے، اب تمہاری زندگی بھی کیچڑ سے نکال کر کے عزت کی زندگی دوں گا۔ چنانچہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، پھر اتنے بڑے امام بنتے ہیں، اتنے بڑے امام بنتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا وقت فقیہ، اپنے وقت کا بڑا مجتہد، اپنے وقت کا بڑا امام، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ایک آیت سے 100 مسئلے کا استنباط کرنے والا، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز میں پڑھنے والا، اور تصوف کے مسائل میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتا ہے اور تصوف کے مسائل کو پوچھتا ہے کیا وجہ ہے۔ آج ان لوگوں کا بھی تذکرہ جو 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں بیٹھ کر ہم یہاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے آخر کچھ تو کیا ہوگا، انہوں نے آخر کچھ تو کیا ہوگا، تبھی تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم بھی کچھ اس طریقے سے کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نافع ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے، جب اس نے ٹھان لیا رب اللہ میرا پروردگار اللہ ہے، اس پر جم گیا، اب اس کے لیے میزبانی کا سامان ہے، فرشتے بھی اتریں گے، اس کو کہیں گے دیکھو خوف مت کھاؤ، غم مت کرو، جنت کی بشارت لے لو، اور ہم تو دنیا میں بھی تمہارے رفیق ہیں، آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، جنت میں تم جو چاہو گے ملے گا، جس کی خواہش کرو گے وہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ میزبانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق لائیں اور وفاداری کا ثبوت دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو بھی محمد کی غلامی میں آ گیا، جس نے بھی محمد کی غلامی کا دم بھر لیا، وہ انسان تو انسان، وہ جنگل کے جانور بھی راستہ دیتے ہیں۔ وہ شیر کہتا ہے وہ صحابی رسول کہ میں محمد کا غلام ہوں، وہ شیر آگے چلتا ہے کہ اس راستے پر چلو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ افریقہ کے جنگل میں جا کر کے ایک صدا لگتی ہے، ایک آواز لگتی ہے، اس جنگل کو محمد کے غلاموں کو ضرورت ہے، چنانچہ خالی کر دو۔ کہ کیا دیکھتے ہیں دنیا حیران ہو جاتی ہے، اس ایک آواز میں کون سی طاقت تھی، اس ایک آواز میں کون سی قوت تھی کہ پورا جنگل خالی ہو گیا۔ آج ہم بھی قرآن وہی پڑھتے ہیں، آج ہم بھی اسی قدم بھروسے نبی کا دم بھرتے ہیں،
جام لیوا ہے لیکن ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکلے مکھی تک نہیں ہلتی. کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن کی آیتیں بدل گئی؟ کیا وہ فرمان بدل گیا؟ نہیں، وہ قرآن کی آیتیں بھی وہی ہیں، نبی کی تعلیمات بھی وہی ہیں، اور یہ ایسی انمٹ نقوش اور ایسے انمٹ تعلیمات ہیں کہ قیامت کی صبح جب کوئی بدلنا چاہے، ایک نقطے کی بھی تبدیلی کرنا چاہے، زبر زیر پیش کا بھی فرق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے پاسبان ہیں. اور جس کے پاسبان اللہ ہو، جس کی حفاظت کرنے والے اللہ ہو، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو مسلمانوں، ہمارا بھی پاسبان وہ اللہ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ ایک وقت میں مسلمان ہو، جمعہ کا دن آیا نماز ہو کر کے مسلمان ہو گئے، جمعہ کی نماز پڑھ لی، لیکن جب عصر کی نماز کا وقت ہوا ہم کھیتوں میں پڑے رہے. عصر کی نماز کا وقت ہوا ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے رہے. کیا صرف ہم نے اللہ کی روزی کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے صرف استعمال کیا تھا کہ کھائیں گے اور صرف جمعہ پڑھیں گے؟ نہیں، جس طریقے سے جمعہ فرض ہے تو ظہر عصر مغرب عشاء بھی فرض ہے. اس کی جانب بھی دھیان ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہ تمام عبادتیں فرض ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے، اپنے اخلاق اور کردار کا کریکٹر کو درست کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سچا پیروکار اور سچا علمبردار بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.